खुशहाफाजी मांगते हैं। आए खुदा जो कुछ कलाम सुनाया जाए सुना जाए वो सब तेरी तरफ से हो। ज़रख़ेज़ मिट्टी को तैयार कर ताकि आए खुदा ये 100 गुना फल लाए। तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको जो फादर्स यहाँ मौजूद हैं सबको हैप्पी फादर्स डे। खुदा आपको सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता करे ताकि आपका साया आपके बच्चों के ऊपर हमेशा रहे, आमीन। फादर्स डे जो है वो तकरीबन 100 साल से मनाया जा रहा है। इसका जो आगाज़ हुआ वो 100 साल पहले 1909 में हुआ। और इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि फादर्स डे फादर्स के लिए, ग्रैंडफादर्स के लिए या जो भी बच्चों के लिए एक सिग्निफिकेंट फिगर रखता है अपनी ज़िंदगी में, मेल फिगर जो है उसके लिए वो मनाया जाता है और उनको इज़्ज़त और एहतराम या उस दिन उसको जोश व खरोश से मनाया जाता है। ये दिन जो है मदर्स डे की तरह इतना ज़्यादा जोश व खरोश से नहीं मनाया जाता, मगर इसको भी उसी तरीके से मनाना चाहिए क्योंकि कलाम का ये कहना है, क्योंकि फादर्स भी उतनी ही अहमियत रखते हैं जितनी के मदर्स। तो 1909 में जब मदर्स डे मनाया जा रहा था अमेरिका में और सरमन हो रहा था मदर्स डे के ऊपर, तो एक लड़की जिसका नाम सनोरा स्मार्ट डॉट था, उसने कहा कि मेरी तो माँ नहीं है लेकिन मेरा बाप जो है वो हम 6 के 6 बहन भाइयों को पाल रहा है, क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो गई थी चाइल्ड बर्थ करते हुए जब उसकी छठी उसकी सिबलिंग पैदा हुआ। तो उसने कहा कि मेरा बाप जो है वो 6 बच्चों को संभालता है, तो क्यों ना उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ करें। इस पे उसने ये एक इशू या पॉइंट खड़ा किया कि ज़रूर ही फादर्स डे मनाना चाहिए। उसने काफ़ी बात की लोगों से, प्रीस्ट वगैरह से, कि फादर्स डे के लिए भी सरमन्स होने चाहिए क्योंकि फादर्स डे हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। मगर क्या हुआ कि लोगों ने, कईयों ने सराहा इस आइडिया को और कईयों ने इसको रद्द कर दिया। और फिर क्या हुआ कि 1924 में एक वो थे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इस बात को सराहा और इसको ऑफिशियली तौर पे कहा गया कि फादर्स डे जो है वो मनाया जाए। फिर उसके बाद 1966 में ये फादर्स डे एक प्रेसिडेंट ने अपने उसमें ऐलान किया कि जून के 3rd जो हफ्ता होगा उसमें फादर्स डे मनाया जाएगा। जून का 3रे इतवार में ये मनाया जाएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1972 में जो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन था, उन्होंने अपनी स्पीच में ऐलान किया कि फादर्स डे की एक छुट्टी जो है वो हुआ करेगी जिस तरीके से मदर्स डे की होती। तो इतना काफ़ी अरसा लगा इस बात को मनवाने के लिए कि वाकई ही फादर्स डे मनाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अब हम पूरी मुल्कों में सारी जगह एक ही दिन फादर्स डे मनाया जाता है, गो कि मदर्स डे यूके में डिफरेंट मनाया जाता है, अमेरिका और पाकिस्तान वगैरह में डिफरेंट होता है, मगर फादर्स डे एक ही दिन मनाया जाता है। फादर्स की जो हैसियत है वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अहमियत रखती है, क्योंकि कलाम कहता है, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बाप जो है वो क्या है, सरबराह है, घराना चलाए। अर्नेस्ट भाई का एक गीत है बहुत अच्छा है कि बाप जो है वो घर का
سربراہ ہے جو گھرانہ چلاتا ہے، اور خدا کی شبیہ اس میں ہوتی ہے کہ خدا خود مسکراتا ہے جب خاندان میں باپ جو ہے وہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس میں کلام مقدس میں بہت سی آیتیں اس کے متعلق باپ کے رسپانسبلٹیز کے لیے بھی بتائی گئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ جیسا کہ میرا تعلق معاشرتی مسائل پہ کافی کچھ پریکٹیکلی میں دیکھتی ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ بعض گھرانوں میں فادرز ڈے بالکل بھی نہیں منایا جاتا کیونکہ وہاں سنگل مدرز ہوتی ہیں، اور کئی بچوں کا ایکسپیرینس اپنے فادرز کے لیے بہت ہی ہارش ہوتا ہے کیونکہ ان کا تعلق ان کے ساتھ اتنا پازیٹیو نہیں رہتا، جس کی وجہ سے وہ فادرز ڈے نہیں مناتے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فادرز الکوہولک ہوتے ہیں، ابیوسو ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے ابیوز معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فادرز ڈے کو انکریج نہیں کیا جاتا بعض چرچز میں بھی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں ایک پرووربس چیپٹر 3 اس کی 11 اور 12 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فادرز ہیں وہ ان کا کتنا اہم کردار ہے، اور ایک بچے کی ویل بینگ کے لیے اور بچے کی پرورش میں کتنا زیادہ اس کا کردار ہے۔ مثال 3 باب اس کی 11 اور 12 آیت میں آج ہم دیکھیں گے، آئے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے وہ ملامت کرتا ہے۔ تو ان 2 آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے بیسک جو چیز ہے وہ پائی جاتی ہے انسٹرکشن، کہ خداوند کی تنبیہ کو، تنبیہ کیا چیز ہے؟ انسٹرکشنز جو ہیں، خدا جو ہے وہ انسٹرکٹ کرتا ہے، ہدایات کرتا ہے، اس کے متعلق آپ کیا کرو گے کہ اس کو حقیر نہیں جاننا ہے۔ اور ہم انسٹرکشنز میں دیکھتے ہیں کہ جب فادرز اپنے بچوں کو بیسک تعلیم دیتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، تو وہ ان کی ایک شیپ بناتے ہیں، ان کو ایک مضبوط یا میچور انسان بنانے کے لیے وہ اس کو تنبیہ کرتے ہیں۔ تو باپ کا ایک رول کلام مقدس میں بتایا گیا ہے، جس طرح خدا اپنے بچوں کو تنبیہ کرتا ہے، اسی طرح جو دنیاوی باپ ہے وہ بھی اپنے بچوں کو تنبیہ کرتا ہے، انسٹرکشنز دیتا ہے، تاکہ وہ اس دنیا میں رہنے کے لیے فلی طور پہ اکوپ کر سکے۔ ہر جو باپ ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایم ہوتا ہے اپنے خاندان کو چلانے کے لیے یا بچوں کو بتانے کے لیے کہ وہ کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں یہ کہوں کہ میرے جو والد تھے انہوں نے بھی ہمیں اپنے گولز ہماری فیملی میں بتائے تھے۔ ہم 8 بہن بھائی تھے جس میں سے کہ میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن انہوں نے اپنے گولز جو بتائے وہ سب سے پہلا گول انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو بتایا کہ تم نے تعلیم حاصل کرنی ہے تاکہ تم کوئی پروفیشنل ڈگری حاصل کر سکو۔ دوسرا جو گول تھا انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنا کیریکٹر کبھی بھی لوز نہیں کرنا ہے، چاہے تم کسی بھی جگہ ہو تمہارا کیریکٹر فرم اینڈ اسٹرانگ ہونا چاہیے، کوئی تمہیں جنبش نہ دے سکے۔ تو ان کی یہ اکثر مثال ہوتی تھی، وہ ہمیں کیا کرتے تھے کہ if money is lost, nothing is lost.
if health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. ठीक है, तो उनका ये दूसरा हमारे साथ एक गोल था फैमिली में। और तीसरा गोल उनका ये था, वो हमेशा हमें कहा करते थे कि तुम हमेशा खुदा खौफी में जिंदगी बसर करो और ना कभी किसी का बुरा चाहो और ना कभी किसी को दुख दो। तो इसी तरह हर फैमिली में जो बाप होता है उसका कोई ना कोई रोल होना चाहिए, गोल्स होने चाहिए जो वो अपने बच्चों को जरूर इंस्ट्रक्ट करें। बेसिक चीज जो फैमिली में है, फादर्स शुड इंस्ट्रक्ट देयर चिल्ड्रन पॉजिटिवली। तो दूसरा जो कैरेक्टर इस वर्स में हम देखते हैं वो है करेक्शन। जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं बच्चों को तो उसके साथ बाप को हर वक्त अपने बच्चों को करेक्ट करते रहना चाहिए कि ये चीज़ गलत है और ये सही है। आप कभी भी उनको उनकी डिवाइसेस पे ना छोड़ें और कभी भी उनको उनकी मर्जी पे ना छोड़ें, क्योंकि खुदावंद खुदा भी हम लोगों को जब उसने एक आज़ाद मर्जी दी है, मगर उसके साथ साथ वो क्या है, वो हमें करेक्ट करता रहता है खुदा। और फिर जो तीसरी चीज़ उसने इस कलाम में बताई है वो है कि अफेक्शन और लव। कि बाप जो है वो एक ऐसा मम्मा है जो कि प्यार और मोहब्बत भी देता है, तरबियत करता है, करेक्शन करता है और मोहब्बत से वो उनको अपने बच्चों को पालता है। और अफेक्शन जो है, प्यार या मोहब्बत जो है, वो एक बड़ा ही अच्छी एक खुशनुमा चीज़ है बच्चों की परवरिश के लिए। इसलिए बच्चों को हमेशा अश्योर करें कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आप उनको तरबियत करते हैं और उनको करेक्ट करते हैं। अक्सर ये होता है कि जब हमारे घर में तरबियत की बात होती है या समझाने की बात होती है तो हमेशा मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं गली मोहल्ले वालों को क्यों नहीं समझाता, मैं तुम्हें ही क्यों समझाता हूँ। वजह क्या है कि वो मोहब्बत करते हैं बच्चों से। तो जो भी आपसे मोहब्बत करेगा वो क्या कहेगा, वो बच्चों को ज़रूर समझाएगा। और इसमें हम देखते हैं कि इमसाल 13 बार उसकी 24 आयत में लिखा है कुछ इस तरह से, वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तंबीह करता है। और बर वक्त तंबीह करना एक बहुत अहम चीज़ है कि आप बच्चों को जब वो गलती करें आप उसी वक्त उनको समझाएं, उसी वक्त उनको करेक्ट करें, लेकिन गुस्से में नहीं। कभी भी जब आपको गुस्सा आया हो तो आप अपने बच्चों को मत मारें और ना ही कुछ कहें, लेकिन जब आप उनको करेक्ट करें या डिसिप्लिन करने के लिए हो तो आप फिर ऐसी तरबियत या डिसिप्लिन इस्तेमाल करें जो हार्मफुल ना हो, क्योंकि इन मुल्कों में भी हम डिसिप्लिन के लिए ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमेशा जो होता है करेक्शन, या तो जैसे सलमान ने कहा कि जो रॉड को या छड़ी को बाज रखता है अपने बच्चे से वो उससे दुश्मनी रखता है, कीना रखता है। लेकिन साथ ही एक दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, प्रिवेंटेटिव ऑप्शन क्या है, कि एक फिलोसफर ने और साइकोलॉजिस्ट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च की उसमें उसने बताया कि बच्चों के लिए 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं उनको डिसिप्लिन करने के लिए। सबसे पहली बात कि बाप की मौजूदगी बच्चों के लिए होना बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और बाप को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना भी एक
بڑی اہمیت چیز رکھتی ہے، بڑی اسینشل چیز ہے یہ۔ اور دوسرا جو ہے وہ پیار اور محبت سے بچوں کو سمجھایا جائے، اور وہ بچے جن کے ماں باپ یا باپ سر پہ نہ ہو گھر میں، فادر لیس جو فیملیز ہیں، اس میں جوینائل ڈیلیکوینسی یعنی کہ کم عمر کے جو جرائم پیشہ بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات جو بچوں کی تربیت کے لیے کہ ماں کا دن کے وقت بچوں کے ساتھ ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ریسرچ میں انہوں نے بتایا کہ یہ دو چیزیں ہونی بڑی ضروری ہیں۔ اس لیے فادرز کی جو امپورٹنس ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ کلام بھی کہتا ہے کہ ہر وقت جو باپ ہے اس کا کام کیا ہے؟ گھرانے کو چلانا، اس کو حفاظت سے رکھنا، اس کا سربراہ ہونا، اور اس کو بچوں کو صحیح طریقے پہ گائیڈ کرنا، کیونکہ کلام کیا کہتا ہے؟ اپنے بچے کو اس طریقے سے تربیت کر جس پہ کہ اس کو چلنا ہے، جس راہ پہ اس کو چلنا ہے۔ اس لیے تربیت کا کام جو ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے پاک کلام میں۔ اور ایک دفعہ کا وہ ہے کہ ایک باپ تھا جس نے کہ بڑا ہی کنفیشن کیا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے کیا غلطی کی۔ وہ کہتا ہے کہ I took my children to school but not to church. I taught them to drink but not the living water. I enrolled them at little age but not a Sunday school. I taught them to fish but not to be the fisherman. I made the Lord's Day a holiday rather than a holiday. اس لیے فادرز جو ہیں وہ خدا کے ساتھ ایک پارٹنرشپ رکھتے ہیں۔ بچہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے باپ کی طرف جب دیکھتا ہے تو پھر وہ خدا کو پہچانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خدا کی جو پوری شبیہ ہے وہ باپ میں آتی ہے۔ باپ جو ہے وہ اپنے گھرانے کو محفوظ بھی رکھتا ہے، وہ اس کو راست بازی کا مذبح یا دعا کا مذبح اپنے گھروں میں رکھتا ہے باپ۔ اور ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ جو مائیں بچوں کو چرچ لے کے جاتی ہیں اس میں سے تقریباً 50% جو بچے ہیں وہ چرچ سے منسلک رہتے ہیں، اٹیچ کرتے ہیں۔ لیکن جو باپ اپنے بچوں کو چرچ لے کے جاتے ہیں اس میں 75% جو ہیں بچے وہ خدا کے ساتھ اور چرچز کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں کتنی زیادہ اہمیت ہے باپ کی، جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمیں فادرز ڈے واقعی ہی منانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں خدا نے ایک پوری بک دی ہے، امثال کتاب فادرز کو، جس میں کہ ہر جگہ ایون امثال 2 باب جو ہے وہ بھی کیسے شروع ہوتا ہے؟ آئے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے، اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسے پشیدہ خزانوں کی، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم اور فہم اس کے منہ سے نکلتے ہیں، وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار کرتا ہے اور راست رو کے لیے سکھتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں 3 باب کی 21 آیت میں بھی
آئے میرے بیٹے دانائی اور تمیز کی حفاظت کر، ان کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ پہلے جو 3 سال ہوتے ہیں بچے کے، وہ اس کی ماں کے ساتھ، یعنی ماں اس کو بچے کو تربیت دیتی ہے، وہ ٹیچر بھی ہوتی ہے اور پہلا اس کا اسکول ہوتا ہے بچے کا ماں کی کو۔ لیکن جیسے ہی 4 سال میں بچے آتے ہیں اور بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو باپ جو ہے، کلام کہتا ہے کہ باپ اس کو کیا کرے، اس کو احکام سکھائے، خدا کے آئین اور قوانین جو ہیں وہ اس کو سکھائے جائیں۔ اب یہاں پہ پھر باپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ پھر شروع ہو جاتی ہے۔ کلام کہتا ہے، موسیٰ نے کیا کہا کہ تیرے منہ سے شریعت کی یہ کتاب نہ نکلے، اور جو شریعت کی کتاب کے لیے اسرائیلی لوگوں کو حکم دیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ والد جو ہے وہ بچوں کو اپنی ہیکل میں لے کے جائیں اور ان کو وہ تربیت دیں۔ تو لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام میں بھی بہت سے ایسے فادرز کا ہم ذکر سنتے ہیں جنہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ مثلا نوح کو دیکھ لیں کہ اس نے اپنے گھرانے کو کیسے بچایا، سیف کیا اسے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع کو کہ وہ کیا کہتا ہے کہ دنیا یا لوگ جو مرضی کریں مگر میں اور میرا گھرانہ صرف خدا ہی کی عبادت کریں گے۔ اس لیے فادرز کو یہ چاہیے کہ اپنے گھروں میں جو ہے دعا کا مذبح ضرور رکھیں۔ پھر ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کاہن تھا، مگر اس نے کیا کیا، اپنے بچوں کو انسٹرکشنز تو دیں کہ تم لوگوں سے جا کے ان کی قربانیاں وغیرہ جو ہے وہ کیا کرو، سب کچھ ہے، لیکن ایلی نے کریکشنز نہیں کی اپنے بچوں کی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، اس کے سارے بچے جو ہیں وہ بری راہ پہ چل پڑے تھے۔ تو کئی دفعہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں بچوں کو کریکٹ کرنے کے لیے گھبراتے ہیں، انسٹرکشنز دیتے ہیں مگر کریکشن نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو گھر میں پیس رہے، ہم بچے کو اتنا پرووک نہ کریں یا کوئی ایسا غصہ نہ دلائیں تو خاموش رہ جائیں، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ والد کو اسپیشلی چاہیے کہ وہ ہمیشہ انسٹرکشنز، کریکشن اور افیکشنز جو ہیں وہ ساتھ لے کے چلیں اور اپنے گھرانے کو چلائیں۔ اور ڈیسیژن یہ آپ کا ہے کہ یا آپ ایلی کی طرح باپ بننا چاہتے ہیں یا آپ یشوع کی طرح باپ بننا چاہتے ہیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔